محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، عاصم جمیل مرحوم فرزند مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ مگر میاں عاصم جمیل مرحوم اپنے پیچھے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام دے گیا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، شہرت دی ہو، مال و زر سے نوازا ہو، عہدہ دیا ہو، تو وہ گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ پھلدار درختوں کی طرح جھک جائے، غریبوں سے محبت کرے، ہر کس و ناکس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، غریبوں کے دکھ اور سکھ میں برابر کے شریک بنے۔ میاں عاصم جمیل انہی اوصاف کے حامل تھے۔ غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے دکھ اور سکھ میں برابر کے شریک بنتے تھے۔ میاں عاصم جمیل مرحوم کے گاؤں میں ایک پاگل رہتا ہے جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اور وہ اتنا گندا رہتا تھا کہ غلاظت اس کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ کوئی بھی شخص اس کو اپنے سے قریب نہیں ہونے دیتا تھا۔ میاں عاصم جمیل قیمتی گاڑی کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور اپنی قیمتی گاڑی میں پاگل کو بیٹھاتے تھے، اور وہ پخانہ پیشاب اسی سیٹ پر کر دیتا تھا، جس سے سیٹ بھی گندی ہو جاتی تھی، گاڑی بھی گندی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے میاں عاصم جمیل کے دل پر ایک ذرہ برابر بھی بار نہیں گزرتا تھا۔ اس پاگل کو راستے کے نکڑ سے وہ اٹھاتے تھے، فارم ہاؤس پر لے جاتے تھے، وہاں نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، اور اس کے بعد اپنا قیمتی لباس اس پاگل کو وہ پہناتے تھے۔ پھر وہاں سے لے کر کے نائی کے دکان پر وہ لے جاتے، وہاں ان کی کٹنگ کرواتے، پھر ان کو فارم ہاؤس پر لا کر چھوڑ دیتے تھے۔ یہی زندگی کی روٹین بن گئی تھی۔ روزانہ عاصم جمیل مرحوم ان کو راستہ سے اٹھاتے تھے، فارم ہاؤس پر لا کر چھوڑ دیتے تھے، اور اس طرح لیل و نہار گزرتا گیا، شب و روز گزرتا گیا۔ رت بدلی، موسم بدلا، سورج نکلا اور ڈوبا، چاند گھٹا اور بڑھا، اور ایک وقت آیا کہ عاصم جمیل مرحوم کی سانسیں رک گئی اور وہ ہمارے درمیان سے غائب ہو گئے۔ اور جو پاگل سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، ان سے بھی ایک ناطہ ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا کہ ان سے کبھی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ تو میاں عاصم جمیل ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اب یہ پاگل روزانہ اسی نکڑ پر آ کر کے میاں عاصم جمیل کا انتظار کرتا ہے، اور انتظار کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، دن ڈھل جاتا ہے، رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہے، مگر اس پاگل کو عاصم میاں مرحوم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اور اس طرح کئی دن گزر گئے، لیل و نہار گزر گیا۔ آخر میں یہ پریشان ہو کر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے مکان پر یہ پاگل پہنچ گیا ہے۔ آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتا ہے، چپ چاپ چاروں طرف یہ نظریں دوڑاتا ہے کہ میاں عاصم جمیل ہمیں کہیں نظر آ جائے، میں ان سے بات چیت کروں، میں ان سے ملاقات کروں۔ کئی دن ہو گیا ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ان کی نظریں بڑی شدت کے ساتھ، بڑی اشتیاق کے ساتھ چاروں طرف اس کی نظریں جاتی ہے، مگر میاں عاصم جمیل اسے نظر نہیں آتا۔ پھر یہ خاموش رہتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب خود ہی پوچھتے ہیں کہ میاں کتھے میاں، یعنی میاں کہاں ہے، کدھر ہے؟ جب اس پاگل کو میاں عاصم جمیل صاحب مرحوم وہاں نہیں ملے، تو پھر وہ اسی نکڑ پر جاتا ہے، شام تک وہاں انتظار کرتا ہے، لیکن وہاں کوئی گاڑی نہیں آتی، نہ میاں عاصم جمیل وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے جب انہیں وہاں پہ بھی ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے قبرستان جاتا ہے۔ میاں عاصم جمیل مرحوم کے قبر کے پاس وہ کھڑا رہتا ہے اور آواز دیتا رہتا ہے،
اور تقریباً رات دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق رات کے تقریباً 12 بجے تک میاں عاصم جمیل کو وہیں ڈھونڈتا رہا لیکن وہاں نہیں ملی۔ ان کی مفارقت پر اس پاگل کو بہت صدمہ ہوا ہے۔ ایک دیرینہ تعلق ہو گیا تھا ان سے، بڑی تعلق تھی ان سے۔ وہ پاگل پریشان ہے۔ اس پاگل کے گھر والے کے کہنے کے مطابق جب سے میاں عاصم جمیل سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ یہ رات میں سوتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، ایسے سرگرداں گھوما کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب گھر پہ ملاقات نہیں ہوئی، راستے کے نکڑ پر ملاقات نہیں ہوئی، قبرستان میں ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ فارم ہاؤس پر چلا گیا اور گارڈ سے کہتا ہے مجھے آج اندر جانے دو۔ گارڈ نے روک دیا تو یہ دیکھے راستہ پہ غصے کے ساتھ وہ اپ ڈاؤن کر رہا ہے اور میاں عاصم جمیل کو آواز دے رہا ہے، میاں میاں۔ یہ پاگل صرف اس علاقے میں ایک چہرہ کو جانتا ہے جس کا نام میاں عاصم جمیل مرحوم ہے۔ میاں عاصم جمیل کی مفارقت اور ان کی موت سے سب سے صدمہ اس پاگل کو ہوا ہے۔ یہ بہت پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاگل اور حضرت مولانا ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔